سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے۔ ہر کہانی کے کچھ کردار ہوتے ہیں اور ہر کردار کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ یہ کہانی اس نامکمل صدی کی ہے جب عظیم الشان سلطنت مغلیہ کا پایہ تخت ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان مغرب سے آئی بدتہذیب ہواؤں کی لپیٹ میں تھا۔ سونے کی چڑیا برطانوی قفس میں محبوس تھی، طوائفوں کے مجرے میں مست نوابوں اور مہاراجاؤں کی جھکی گردنیں انگریزی شراب کے نشے میں اس قدر چور تھیں گویا ایسٹ انڈیا کے دولت خانوں کو سلامی پیش کر رہی ہوں۔ تحفوں کی مالا میں غلامی کے موتی پروئے جا رہے تھے اور کھانے کی میز پر شہزادوں کے سر پروسے جا رہے تھے۔ پھر 1857 عیسوی میں تاریخ ہند کا وہ سیاہ باب شروع ہوا جس کی تاریکی میں ان گنت ستاروں نے کہکشائیں ہند کو جگمگائے رکھا۔ اس زرخیز مٹی نے ایسے ایسے جہاں زادوں کو جنم دیا، خود حالات نے جن کی پرورش کی۔ ان کی پیدائش کے بعد تندی باد مخالف سے گھبرانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا۔ تلاطم خیز موجوں کی روانی بھی ان کے حوصلوں کو شکست نہ دے سکی۔ فلک شگاف پربتوں سے عزم رکھنے والوں سے کہیں حالات نے وفا کی تو کہیں تاریخ نے دغا کیا۔ کوئی سنہرے حروف میں رقم ہوا تو کوئی فراموش کر دیا گیا۔ کوئی اپنی ہی سلطنت میں غدار کہلانے پر نالاں تو کوئی مغرب میں ڈوبتے آفتاب خلافت کو مشرق سے طلوع کرنے کا خواہاں تھا۔ کسی نے غلامی کی بیڑیاں توڑتے نظریے کی بنیاد رکھی تو کسی نے گورے جج کے منہ پر کفن پھینکتے ہوئے قلم کی نوک ٹوٹنے سے پہلے کالے قانون کا غرور توڑ ڈالا تھا۔ کوئی مٹھی مٹھی آٹے کے عوض عصری علوم کو فروغ دے رہا تھا تو کسی کو روحانی علم بچانے کے لیے فقط شجر انار کا سایہ میسر تھا۔ کوئی خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کر رہا تھا تو کوئی سیاست میں عثمانی ریت نبھا رہا تھا۔ کوئی نئی ریاست کے خواب بن رہا تھا تو کوئی تصور کی تصویر بنانے میں مصروف تھا۔ کوئی وطن کی خاطر وطن چھوڑنے پر آمادہ تھا تو کوئی تقسیم شدہ تقسیم پر راضی نہ تھا۔ اس پرآشوب دور میں ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی تھی، آخر کار ایک ریاست جو بنانی تھی۔ ان سب کی کاوشوں کی بدولت بالآخر 1947 13 اور 14 اگست کی وہ درمیانی رات بھی آن پہنچی جو اپنے آپ میں ایک پورا زمانہ تھی۔ لمحے صدیوں میں بیت رہے تھے، سرزمین ہند پر ایک حشر بپا تھا، گلی گلی ماتم کنا تھی۔ دلی کے ساز بے سرے اور راجستھان کے راگ ٹوٹ چکے تھے۔ لکھنؤ کے چائے خانوں میں مصروں پر داد دینے والے اب مذہب پوچھ رہے تھے، کچھ توحید کے قائل تھے تو کچھ صنم پوج رہے تھے۔ تاریخ کی کایا، گھڑی کی ٹک ٹک، دلوں کی دھڑکن، بصارتیں اور سماعتیں بس ایک نوائے حریت کی منتظر تھیں۔ آزادی ایک خون چکا نعمت ہے، شاید اسی لیے ابھی کسی زہرا و اسماعیل کا امتحان باقی تھا کہ ماہ رحمت پھوٹ سکے، یا کوئی رسم علی اصغر کے حق کربل ادا ہو، یا پھر راہ وفا میں مارا جانے والا ایک اور ننھا مجاہد۔ سو ایک کارواں تھا، زاد راہ میں بے سر و سامانی و جذبہ ایمانی لیے، تاریکی شب اور جنگل کے سکوت کو دفاع بنائے، نگاہ دشمن سے چھپتا ہوا سوئے منزل رواں تھا۔ اس قافلے میں موجود ایک ماں کی چھاتی سے چپکا نونہال بھی تھا۔ شاید یہ اس کہانی کا وہ آخری شہید تھا جس کے خون سے سرحد سینچی جانی تھی۔ بھوک
بھوک اور پیاس کی شدت سے شیرخوار کا صبر ٹوٹنے لگا، ساتھ ہی ساتھ خاموشی کا بھرم بھی ٹوٹنے لگا۔ عدو کی پیاس بجھانے کو بچے کی بھوک اور راستے کا نشان دینے کو آہو بکا کافی تھی۔ کارواں کو وطن درکار تھا اور وطن کو قربانی، دونوں کے بیچ بس ایک ماں کے امتحان کا فاصلہ تھا۔ نقش پا تلاشتے سکھوں کی مشعلیں قریب آتی دکھائی دیں تو ماں نے اپنے ہی لختے جگر کا گلا گھونٹ کر ممتا کا جگر چیر دیا، معصوم کلکاریوں سے اپنا آنگن تا ابد محروم کر دیا، ہم دیکھیں آزاد صرف اس لیے کہ صبح کے پرامید سورج کے ساتھ جب یہ قافلہ پاک سر زمین پر قدم رکھے گا تو میری کوکھ میں بجھنے والی لو دنیائے افق پر مہتاب بن کر کہکشائے ہند پر چمکے گی، تو آزاد کشور حسین کے کروڑوں ستارے گواہی دیں گے کہ ہاں پاکستان ایسے بنا تھا۔ تجھے ہم دیکھے آزاد، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی اس ریاست کی جسے ہمارے آباء و اجداد نے اپنا لہو دے کر سنوارا تھا، اور ہم نے اس کی ناقدری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب تو بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ہم یہ ریاست ہی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ چلیں ایک دن کے لیے ہی صحیح، لیکن آج آزادی کے نام پر ان بہادروں، جاں بازوں اور جان فروشوں کو اپنی دعاؤں میں یاد تو کرتے ہیں۔ ٹیم بلور کے ساتھ مل کر ان تمام شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔